بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کا کھانا جلکا لینے سے ہارمونز اور شوگر کنٹرول میں رہنے میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مستقل طور پر رات کا کھانا دیر سے کھانا شوگر اور دل کی بیماریوں کے خطرے میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے اور بھائی کئی دن سے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ایک روز آپ اپنے گھر کے دروازے کے پاس آئے تو آپ نے باغیوں کی طرف سے قتل کی دھمکی سنی۔ آپ دروازے کے پاس سے ہٹ کر اندر گھر میں ان لوگوں کے پاس گئے جو آپ کے ساتھ گھر میں تھے۔ اس وقت آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ لوگ ابھی مجھے قتل کی دھمکی دے رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ مجھے کس بنیاد پر قتل کریں گے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں الا یہ کہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے: ایمان کے بعد کافر ہو جائے، یا شادی کے بعد زنا کر لے، یا کسی جان کے بغیر بدلہ کے قتل کیا ہو۔ اللہ کی قسم، میں کبھی زنا کے قریب نہیں گیا، نہ جاہلیت میں اور نہ حالت اسلام میں، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے کبھی یہ تمنا نہیں کی کہ میرے لیے میرے دین کا بدل ہو، اور نہ کسی کو میں نے قتل کیا ہے، تو آخر یہ لوگ کیوں مجھے قتل کرے گی؟ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اپنا مقام و مرتبہ اور بعض فضائل یاد دلائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، میں ان حضرات کو اللہ کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں جو حرا کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے، اور جب پہاڑ ہلنے لگا تھا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم سے اس کو مارتے ہوئے نہیں فرمایا تھا، اے حرا تو ٹھہر جا، تیری اوپر یا تو نبی ہے یا صدیق یا شہید؟ اور میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو لوگوں نے اس کی شہادت دی۔ پھر فرمایا، میں ان حضرات کو اللہ کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، جو اس گھر کو مسجد میں شامل کر کے اس کو وسیع کر دے، اللہ اس کے عوض اس کو جنت میں گھر دے گا؟ تو میں نے اس گھر کو اپنے مال سے خرید کر مسجد کی توسیع کر دی۔ باغیوں نے اس کی بھی شہادت دی۔ پھر فرمایا، میں ان حضرات کو اللہ کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کیا بئر روما ایک یہودی کی ملکیت نہ تھا جو اس کا پانی بیچتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کوے کو خرید کر اس کا پانی ہر راہ چلنے والے کے لیے عام کر دے؟ تو میں نے اپنے مال سے اس کو خرید کر اس کو عام کر دیا۔ باغیوں نے اس کی بھی شہادت دی۔ پھر فرمایا، میں اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھا فرد ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی میرے زوجیت میں دے دی۔ پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی میرے زوجیت میں دے دی۔ میں نے نہ تو جاہلیت میں اور نہ اسلام میں کبھی زنا اور چوری کا ارتکاب کی، اور جب سے اسلام قبول کیا ہے نہ کبھی گانا گایا نہ اس کی تمنا و خواہش کی۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ باغی آپ کے قتل پر مصر ہیں تو آپ نے انہیں اس سے روکا اور اس پہلے بد کے انجام سے خبردار کیا، اور روشن دان سے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگوں مجھے قتل نہ کرو، مجھے رضامند کر لو۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو کبھی ایک ساتھ مل کر قتال نہ کر سکو گی اور نہ کبھی دشمن سے جہاد کر سکو گی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے قتل نہ کرو، میں تمہارا والی اور مسلمان بھائی ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اپنی طاقت بھر اصلاح و بھلائی ہی چاہتا ہوں، خواہ صحیح کیا ہو یا مجھ سے غلطی ہوئی ہو۔ اگر تم لوگوں نے مجھے قتل کر دیا تو کبھی ایک ساتھ مل کر نماز نہ پڑھ سکو گی اور نہ مل کر دشمن سے جنگ کر سکو گی، اور مال غنیمت تمہارے درمیان تقسیم نہ ہوگا۔ ابن عساکر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ 500 ضرب فوج موجود ہیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں ان لوگوں کو آپ سے مار بگاؤں گا۔ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے آپ کا خون حلال ہو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری خاطر خون بہایا جائے۔ معیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ محاصرہ کے دوران عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا، آپ امام عام ہیں اور اس وقت آپ کی جو صورتحال ہے وہ سبھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے 3 پیشکش رکھتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی ایک قبول فرما لیں۔ آپ نکلے اور ان سے قتال کریں۔ آپ کے ساتھ افراد قوت موجود ہیں، آپ حق پر ہیں اور یہ لوگ باطل پر ہیں، یا پھر اس دروازے کے علاوہ جس پر بائی کڑے ہیں دوسرا دروازہ کھول کر سواری پر سوار ہو کر مکہ چلے جائیں، وہاں یہ لوگ آپ کا خون حلال نہ کر سکیں گے، یا پھر شام چلے جائے، وہاں شامی ہے، وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، یعنی وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفادار شامی افواج ہے جو آپ کا دفاع کرے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دفاع کا عزم مصمم کر لیا اور باس حضرات گھر میں داخل ہو گئے۔
لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے سختی کے ساتھ انہیں دفاعی شکل میں بھی قتال کرنے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے دفاع کے سلسلے میں ان کی رغبت و خواہش پوری نہ ہو سکی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، ان سے قتال کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان سے قتال کو حلال کر دیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ان سے کبھی قتال نہیں کر سکتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے، صحابہ کرام نے کہا، اے امیر المؤمنین، ہم آپ کے ساتھ گھر میں سمجھ بوجھ رکھنے والوں کی ایک جماعت ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کم تعداد میں بھی فتح و نصرت عطا کرتا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ میرے خاطر کسی شخص کا خون نہ بہایا جائے۔ کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے انصار کو عثمان رضی اللہ عنہ کی نصرت پر ابھارا اور ان سے کہا، اے انصار، اللہ کے انصار بن جاؤ، اے انصار، اللہ کے انصار بن جاؤ۔ انصار عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کے دروازے پر ٹھہر گئے۔ ایک انصاری صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، یہ انصار دروازے پر کھڑے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم اللہ کے انصار بن جائیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے قتال کی اجازت دینے سے انکار کیا اور فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور بغاوت کا سیلاب حد سے تجاوز کر چکا ہے، تو بعض صحابہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیے بغیر دفاع کا عزم کر لی اور بعض حضرات قتال کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی انہیں میں سے تھے۔ آپ تلوار لٹکائے ذرا پہنے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر میں تھے تاکہ آپ کے دفاع میں قتال کریں، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے اس خوف سے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا کہ کہیں بھائیوں کے ساتھ قتال نہ کر بیٹھیں اور پھر قتل کر دیے جائیں۔ سلیط رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمیں بھائیوں سے قتال کرنے سے منع کر دیا، ورنہ ہم انہیں مار کر نکال باہر کر دیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا قتال سے روکنے کا سبب آپ نے خود فرمایا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سب سے پہلے خون بہانے والا نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کو یہ بات ناپسند تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سب سے پہلے مسلمان کا خون بہانے والا بنے۔ آپ کو یہ علم تھا کہ بھائی صرف آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں اور کچھ نہیں چاہیے، اس لیے آپ کو یہ بات ناپسند تھی کہ مومن کے ذریعے سے اپنے بچاؤ کرے اور بھائیوں کے خاتمے کے نتیجے میں اس کے اپنے ساتھی بھی شہید ہو جائیں گے۔ محاصرہ کے آخری دن جس دن آپ کی شہادت ہوئی، آپ اس رات سوئے اور صبح لوگوں سے بیان کرنے لگے کہ یہ لوگ آج مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ہمارے ساتھ افطاری کرنا۔ آپ نے صبح روزہ رکھا اور پھر اسی دن آپ شہید کر دیے گئے۔ باغیوں نے گھر پر دعویٰ بول دیا۔ ان کے مقابلے میں چند صحابہ کرام اور ان کے بیٹے موجود تھے، وہ ڈٹ گئے اور قتال شروع ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی، اللہ اللہ، تم لوگ میری نصرت سے آزاد ہوں۔ لیکن ان نوجوانوں نے بات نہ مانی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام نصرت کے لیے پہنچے، آپ نے انہیں روک دیا، بلکہ یہ اعلان کر دیا کہ جو اپنا ہاتھ روک لے وہ آزاد ہیں۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شہادت کی خبر پر آپ کو مکمل یقین تھا کہ وہ شہید کیے جائیں گے، اس لیے آپ نے چاہا کہ ان کے سبب خون نہ بہایا جائیں اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ کا سبب نہ بنے۔ باغی آگے بڑھے اور دروازہ اور صاحبان کو آگ لگا دی۔ گھر میں جو لوگ تھے بڑک اٹھے۔ اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نماز میں تھے، آپ نے انہیں روکا، لیکن معیرہ بن اخنس، حسن بن علی، محمد بن طلحہ، سعید بن العاص، مروان بن الحکم اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ڈٹ کر قتال کیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بار بار انہیں قتال سے رک جانے کا حکم دیتے اور پھر نماز میں لگ جاتے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ دفاع کرنے والوں کو عدم قتال پر مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں گھر سے باہر چلے جانے کا حکم دے دیا، اور پھر آپ کے اور بھائیوں کے درمیان راستہ صاف ہو گئے۔ گھر میں صرف عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل خانہ، بچے اور دفاع کرنے والا کوئی نہ رہا، اور گھر کا دروازہ کھول دیا گیا۔ گھر سے جب دفاع کرنے والے نکل گئے تو آپ نے قرآن کھولا اور تلاوت شروع کر دی۔ اس وقت آپ روزہ سے تھے۔ اسی دوران باغیوں میں سے ایک شخص جس کا نام روایت میں مذکور نہیں، آپ کے پاس پہنچا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ یہ سن کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ اس کا واپس ہونا تھا کہ ایک دوسرا شخص داخل ہوا، وہ بنی سدوس کا فرد تھا۔ اس کو الموت الاسود یعنی کالی موت کہا جاتا تھا۔ اس نے تلوار سے مارنے سے قبل آپ کا گلا دبوچ لی۔ اس کا کہنا ہے کہ اللہ کی قسم، ان کے گلے سے ملائم کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔
میں نے ان کا گلا دبایا تو میں نے ان کی جان کو جسم میں ادھر سے ادھر جن کی طرح بھاگتے ہوئے پایا۔ پھر اس نے آپ کو تلوار سے مارا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے تلوار کو روکا، آپ کا ہاتھ کٹ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے آپ پر وار کیا اس کا نام رومان یا مانی تھا۔ جب بھائیوں نے آپ کو گھیر لیا تو آپ کی بیوی نائلہ بنت کرافسہ نے کہا، خواہ ان کو قتل کرو یا چھوڑ دو، یہ تو ایک رات میں پوری رات گزار دیتے تھے اور اس میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک غلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پریشان ہو گئے۔ اس کا نام نجیح تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا اور سودان بن حمران پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اور جب قطیرہ بن فلاح سکونی نے دیکھا کہ نجیح نے حمران کو قتل کر دیا ہے تو اس نے نجیح پر وار کر کے اسے شہید کر دیا، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دوسرے غلام سبیح نے قطیرہ کو قتل کر دی۔ اس طرح گھر میں 4 قتل ہوئے، 2 شہید اور 2 مجرم۔ شہیدوں میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور آپ کے غلام نجیح تھے، اور مجرموں میں سودان سکونی اور قطیرہ سکونی شامل تھے۔ جب سبائی عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو سبائیوں کے منادی نے اعلان کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ شخص کا خون ہمارے لیے حلال ہو اور مال حرام ہو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مال ہمارے لیے حلال ہے، لہٰذا گھر میں جو کچھ ہے لوٹ لو۔ اس کے بعد سبائیوں نے گھر میں فساد برپا کر دیا، جو کچھ گھر میں تھا سب لوٹ لیا، عورتوں کے زیور تک اتروا لیے۔ سبائیوں کا ایک فرد عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ کی طرف جھپٹا اور ان کے جسم سے چادر چھین لی اور ان کے سرین پر مارا اور کہا، تیری ماں برباد کتنی بڑی تیری سرین ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک غلام سبیح نے اس کی یہ حرکت دیکھی اور اس کے یہ ناشستہ کلمات نائلہ کے حق میں سنے تو تلوار اٹھائی اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر ایک سبائی نے اس غلام پر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ جب سبائی امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر لوٹ چکے تو اعلان کیا، بیت المال کو مت چھوڑو، خبردار کوئی تم سے پہلے وہاں نہ پہنچ پائے، اس میں جو کچھ ہو اس کو لے لو۔ بیت المال کے محافظین نے ان کی یہ باتیں سنی اور بیت المال میں علیہ کی صرف 2 بوریاں تھیں۔ محافظین نے آپس میں کہا، یہ لوگ دنیا کے بھوکے ہیں، لہٰذا اپنی جانوں کو بچاؤ۔ سبائی بیت المال پر ٹوٹ پڑے اور اس میں جو کچھ تھا اس کو لوٹ لیا۔ سبائی بھائیوں کی مرادیں پوری ہو گئی، انہوں نے امیر المؤمنین کو شہید کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سبائیوں کے پیروکار میں سے بہت سے فسادی سوچ میں پڑ گئی۔ ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ قضیہ امیر المؤمنین کی شہادت تک پہنچ جائے گا۔ ان کے سبائی شیاطین نے ان کو غافل کر دیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر کے انہیں استعمال کیا، بلکہ ان لوگوں نے آپ کے قتل کو قبیح جانا اور اس کو ناپسند کیا، اور اس پر یہ لوگ نادم ہوئے، اور ان کی وہی کیفیت ہوئی جو بنی اسرائیل کے بچھڑے کی بعد کے وقت ہوئی تھی۔ مدینہ میں صالحین اپنی خلیفہ کی شہادت سے غمگین ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے اور رونے لگے، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ مدینہ پر سبائی بائی قابض تھے اور اس میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اس کے باشندوں کو کچھ کرنے سے روکتے تھے، اور مدینہ کا بالفعل حاکم مصری بائیوں کا امیر عافقی بن حرب واقعی تھا، اور ان کے ساتھ ان کا منصوبہ سا شیطان عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ وہ یہودی مقاصد و اہداف کی تکمیل پر شادہ و فرحا تھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو جب عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، اللہ عثمان پر رحم فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سے کہا گیا، بلوائی اپنے کیے پر نادم ہے، تو آپ نے فرمایا، انہوں نے ہی تو اس کی تدبیر کی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سے کہا گیا، لوگ اپنے کیے پر نادم ہیں، تو آپ نے اللہ کا یہ ارشاد پڑھا، شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا، میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ناظرین، سرسوں کے تیل سے جسم پر مالش کرنے سے دوران خون اور جلد کی صحت بہتر ہوتی ہے، جبکہ مسل پر دباؤ میں کمی بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پسینے کی حدود کو حرکت میں لا کر جسم سے زہریلی مواد کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ناریل کے تیل اور سرسوں کے تیل کی یکساں مقدار کو ملا کر مالش کرنا جلد کی رنگت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ شکریہ۔